الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین اما بعد. باب فی المشیۃ والارادہ وقول اللہ تعالی تؤتی الملک من تشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه نازلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. البقرہ. یہ باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے باب نمبر 31 میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اس میں اللہ کی مشیت اور اس کی قوت اور اس کے ارادے کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی زمانے میں کچھ ایسے فرقے بھی اسلام میں پیدا ہو چکے تھے جس کا اعتقاد ہوتا تھا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، باقی انسان مختار مطلق ہے، اس کے بارے میں اللہ کی کوئی مشیت اور کوئی قدرت اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے صرف بندے کا عمل ہوتا ہے. اس کے برعکس ایک قوم پیدا ہو گئی تھی، کہتے تھے کہ بندے کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، اصلاً ساری قدرت تو اللہ کی قدرت ہے. بندے کے پاس کوئی عمل اس کی طرف اگر منسوب ہوتا ہے یہ مجازن ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی عمل نہیں ہوتا. دونوں دو متضاد شکل تھی. اسی کی تردید کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے ابواب قائم کیے ہیں کہ اللہ کے پاس مشیت بھی ہے، اللہ کے پاس قدرت بھی ہے، اللہ کے پاس امر بھی ہے. جس چیز کو جو چاہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب بچہ نطفہ کی شکل ہوتی ہے تو اس کی شکل 40 دن کی ہوتی ہے، اور جب یہی شکل جب بدل جاتی ہے دوسرے 40 دن کے لیے، تو جب اس کی شکل علقہ کی ہو جاتی ہے، اور پھر دوسرے 40 دن میں اس کی شکل مضغہ کی ہو جاتی ہے، گوشت کے لوکھڑے کی شکل. پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ اسے 4 چیزوں کا حکم لکھتا ہے: اس کی موت، اس کے رزق، اس کی قضاء، اس کی حیات، اس کی قدر و قیمت، اس کی تقدیر اچھی ہو یا بری. یہ ساری چیز کو ذکر کرتا ہے. بندہ پوری زندگی میں نیک عمل کرتا ہے. اگر اس کی تقدیر میں برائی ہے تو آخر میں وہ برائی غالب آ کر وہ بندہ اس نیکی سے پھٹ جاتا ہے اور برائی میں لگ جاتا ہے. لہذا جو جنت کی جب ایک بالش کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کی کتاب غالب آ جاتی ہے اور وہ پھر جہنمیوں والا کام کرنا شروع کرتا ہے. اس طرح سے وہ جنت کے بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہم احفظنا. اور ایک بندہ جہنمیوں والا کام کرتا ہے، کرتے جہنم کے اتنا قریب چلا جاتا ہے جیسے کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہو، مگر
کتاب اس کے وقت، اس کی تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ ایسا نیک عمل کرنا شروع کرتا ہے کہ آپ جنتیوں والا کام کرنے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اہل جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے حدیث ہے، مگر اس کے باوجود انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ تم ہر حال میں اللہ کی عبادت کرو، تمہیں تکلیف ہو، آرام ہو، ہر حال میں جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ حوص و حواس دیے ہیں اس کو اسی نیک کام میں استعمال کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے ایک حدیث میں روایت کیا ہے کہ بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری سے پہلے کے عمل جیسا کر رہا تھا اور بیماری کی صورت میں نہیں کر پائے گا تو اللہ تعالیٰ حالت مرض میں بھی اس کو وہی ثواب دیتا ہے جو حالت صحت میں نیکیاں کر رہا تھا۔ لہذا نیکیوں کا کوئی چانس نہیں چھوڑے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ سے عافیت کا سوال کرتا رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کی مدد طلب کرو۔ اس میں اللہ کے مشیت اور اس کے ارادے کے بارے میں بتایا، اور اس کی تائید میں چند اقوال یہاں نقل کیے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سلطنت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سلطنت چھین لیتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہاری مشیت تبھی ہوتی ہے جب اللہ کی مشیت پوری ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت موافق ہو جاتی ہے تو تمہاری مشیت بھی موافق ہو جاتی ہے اور رنگ لاتی ہے، تم جو ارادہ کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ پھل ڈال دیتا ہے۔ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، اور تم کبھی بھی اس طرح سے مت بولو کہ میں اس چیز کو کل کر لوں گا، بلکہ اس کے ساتھ یہ شرط رکھو گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ انك لن تهدي من احببت، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، تم جسے چاہتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو میرا کام ہے، میں دے گا ہدایت جس کو چاہتا ہوں۔ یہ آگے فرماتے ہیں، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نزلت فی ابی طالب، کی آیت جو ہے آخری آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ حضرت ابو طالب کو چاہتے ہیں کہ ہدایت پر خاتمہ کر دیں، اور اصل تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس کے بارے میں تو حدیث پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا۔ اب یہاں پر متعدد حدیث لائے ہیں، 10-12 حدیث لائے ہیں یہاں پر امام بخاری اسی بات کی تثبیت کے لیے۔ تو یعنی موضوع معلوم ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے کہ اللہ نے بندوں کو عمل کرنے کے لیے کہا ہے، اچھا سے اچھا عمل کرے اور تقدیر پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ تقدیر اسی کو سمجھے جو وہ کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو نیکیاں کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم المحسنین، ان اللہ لا یظلم عامل، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نا انصافی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ، جو آدمی نیکیاں کرے گا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو جنت کے کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں ہی ڈالے گا۔ آگے چلتا ہوں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الوارث عن عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوتم الله فاعظموا في الدعاء ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطيني فان الله لا مستكره له۔ اس دن فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو اس میں ایک خاص مضبوطی کے ساتھ دعا کرو، اور یہ مت کہو کہ اے اللہ تو چاہے تو مجھے دے دے، اور تو چاہے تو نہ دے، تو چاہے تو دے دے۔ یہاں پر جو لفظ ہے کہ تو چاہے تو دے دے، تو عطا کر دے، ایسا مت کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تم رو رو کر کے اور اصرار کر کے اللہ سے دعائیں کرو، یہ کرنے کا، دعا کرنے کا طریقہ ہے بتایا۔ کہ کبھی کچھ لوگ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ تو چاہے تو ہمیں یہ دے دے، نہیں، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ آگے چل دو دوسری حدیث۔ قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا اسماعيل حدثني اخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان حسين بن علي عليهما السلام اخبره ان علي بن ابي طالب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمه بنت رسول الله ليلة فقال لهم ألا تصلون؟ فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ابن شہاب کی روایت ہے، انہوں نے علی بن حسین سے روایت کی کہ حسین بن علی نے ان سے فرمایا، خبر دی کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے دروازے کھٹکھٹائے اور فاطمہ بنت رسول اللہ کی دروازے کھٹکائے رات میں، اور وہ لوگوں نے دروازہ کھولا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول، بے شک ہماری جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے ہمیں جگا دے پھر ہم لوگ پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جب وہ میں نے کہہ دیا، یعنی حضرت نے کہا جب میں نے کہہ دیا یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور میری طرف دوبارہ رجعت نہیں کیے، دوبارہ نہیں آئے۔ پھر میں نے ان کو سنا جب وہ واپس آ رہے تھے اور اپنے ارانوں پر مارتے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کان انسان اکثر شین جدلا، انسان بہت جھگڑالو ہے۔ اس میں بھی حضرت علی کے قول کو کوٹ کیا ہے یہاں پر کہ انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کو جگا سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قلت یا رسول اللہ انما انفسنا بید اللہ فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا۔ ختم، بات ہو گئی، آگے چلتا ہوں۔ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفأتها فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأرض صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال اس پلانٹیشن سے کی ہے، اس زراعت سے کی ہے جو ابھی خام ہے، ابھی لگی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں
تو اس درختوں کو جس میں لچکنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہواؤں کے ساتھ دے رہی ہے، لچکتے جب ہوائیں رک جاتی ہیں تو یہ اعتدال کے ساتھ اپنے تنا پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن کافر کی مثال ایسی ہے، اس درخت جیسی ہے جو سخت ہو، تیز ہواؤں میں جھکتی نہیں ہے بلکہ ٹوٹ جاتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو مومن کی مثال لچکدار مثال ہے۔ مومن کو یہ حق نہیں کہ اللہ کے احکام کے سامنے اڑ جائے، مومن کو یہ حق نہیں کہ اللہ کے احکام اور اس کے پکار کے سامنے اپنے آپ کو کافرانہ رویہ پیش کرے۔ مومن کا یہ کام یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی پکار ہو تو اس پر لبیک کہے اور جھک جائیں، عملاً بھی اور علماً بھی، دونوں لحاظ سے، ہمارے الفاظ سے، ہمارے جسم سے کوئی ایسے حرکات سکنات الفاظ نہ ہوں جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کے لیے نہ ہو۔ یہ بہترین مثال ہے مسلمانوں کی۔ اس میں بھی اللہ کی مشیت کو بیان کیا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ گونگا اور اپنے اعتدال پر ناز کرنے والے درختوں کو بھی اللہ تعالیٰ توڑ دے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ آگے چلتا ہوں۔ قال حدثنا الحكم بن نافع اخبرنا شعيب بن الزهري اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أعطي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا فقال ذلك فضلي أوتيه من أشاء۔ انتہا۔ اس مقام پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم، کہ پہلی امت اور تمہارے درمیان کی جو بقا کی مدت ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کے وقت تک کی مدت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر امت سے فرمایا کہ تمہاری مثال دوسرے اقوام کی مثال کے مقابلے میں تمہاری مدت، تمہاری بقا ایسی ہے جیسے عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کے وقت تک کی مختصر سی مدت ہوتی ہے۔ تمہاری بقا اور تمہاری طوالت اتنی ہے۔ اور فرمایا کہ اہل تورات کو تورات دی گئی، اہل تورات کو تورات دی گئی، وہ لوگ اس کے مطابق عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ
نصف نہار ہو گیا، آدھے دن گزر گیا، تو لوگ اور کام کرنے سے عاجز ہو گئے، وہ لوگ ڈسیبل ہو گئے، اب نہیں کر سکتے ہیں کام۔ اب وہ ان لوگوں نے جو کام دن بھر کے تھے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اسے ایک قیراط دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ دن بھر کا کام ہے، تم کو ایک قیراط ملے گا، تو اہل کتاب نے یعنی اہل ان تورات نے اس کام کو کیا، اور جب نصف نہار ہوا تو لوگ اس کام کو پورا کرنے سے انکار کر تھک گئے، ہار گئے، تو نصف نہار میں جا کر کے، آدھے دن میں جا کر کے اس نے کام کرنے سے انکار دیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے شام تک کا پیسہ ان کو دے دیا، یعنی ایک ایک قیراط جو ہے، قیراط ایک سکہ ہے اس زمانے کے سونے چاندی کا، تو ایک قیراط جو طے تھا وہ دے دیا۔ اس کے بعد پھر اعلان ہوا کہ ایک قیراط دوں گا، باقی کام شام تک پورا کرنے کا۔ تو اہل انجیل یعنی عیسائی لوگ قبول کیے کہ ہم کریں گے۔ وہ لوگ کام کی اثر کے وقت تک کرتے رہے، مگر اس کے بعد تھک گئے اور کام کرنے سے انکار کر دیا، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایک قیراط دیا، کہا تم اپنا اجر لو، آ جاؤ۔ پھر اعلان کیا کہ باقی کام باقی رہ گیا، کون یہ کام کرے گا، اس کے لیے 2 قیراط ملیں گے۔ تو اہل ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلم ان لوگوں کے ذمہ آئی، تو انہوں نے باقی کام کیا، انہیں 2 قیراط دیے۔ تو اس پر سوال اٹھایا اہل کتاب نے کہ ہم لوگ تو لمبا عرصہ تک کام کیے لیکن ہم کو ایک ایک قیراط ملا، لیکن یہ لوگ کو تو جو ہے تھوڑے عرصے میں کام کیا اور ان کو 2 قیراط ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ هل ظلمتکم من اجرکم من شیء، کہ تمہارے جو متعین شدہ اجر ہیں اس پیمنٹ میں کچھ کمی تو نہیں کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا باقی جو ہے فذلک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ 2 دینا ہمارا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اس طرح سے اس میں ہے۔ یہاں ہے کہ اہل تورات کو تورات دی گئی اور انہوں نے نصف نہار تک کام کر کے عاجز کا انکار کر دیا، وہ جو ہے اپنے آپ کو اور کام نہیں کر سکیں گے، اس کے جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ تب بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قیراط دیا اور بھیج دیا۔ پھر اہل انجیل آئے، انہوں نے انجیل کے مطابق کام کیے اور یہ عصر کے وقت کیے، تو پھر وہ اپنی عاجزی یا انکساری کا نہ کرنے کا اعلان کیا۔ پھر اللہ نے ان کو ایک قیراط دیے، پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر تم کو قرآن دیا گیا، تم نے قرآن کے مطابق عمل کیے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی سورج غروب ہونے کے وقت تک۔ پھر تم کو 2 قیراط دی گئی، قیراطین تم کو دیا گیا۔ تو اہل تورات نے کہا کہ اے ہمارے رب، وہ لوگ تو ہمارے مقابلے میں تھوڑے عمل کیے مگر ان کو اجر زیادہ ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم کو تمہارے اجر میں سے کچھ کمی کی ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا فضل ہے، جس کو میں چاہوں اس کو دوں، یہی ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، اس کو ثابت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ قال حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ادريس عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرات فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له۔ انتهى۔
اس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جماعت کے ساتھ بیعت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر بیعت لی وہ یہ تھی کہ میں تم پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، اور اپنی طرف سے اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھوں کے درمیان سے گڑھے ہوئے کوئی بہتان تراشی نہ کرنا، اور معروف اور اچھے کاموں میں میری نافرمانی نہ کرنا، اور تم میں سے جو اس کام کو کیا تو اس کا اجر اللہ پر ہوگا۔ اس دوران، اس کام کے دوران جو نقصان اس کو پہنچے، جسمانی اور مالی اور جس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا وسیلہ بنا دے گا۔ یا جس نے اس کے خلاف کیا، یا کہیے کمن سترہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پردے میں رکھا، تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ جس کو مشیت الہی کا یہاں بھی ذکر آیا کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، جس کو چاہے زندہ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے دے۔ تو یہاں بھی اس حدیث سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے دنیا میں بہت سے کچھ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آگے چلتا ہوں۔ قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن محمد بن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ان نبي الله عن ابي هريره ان نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امراه فقال لا أطوفن الليل على نسائي فلتحملن كل امرأة ولا طالدن فارسا يقاتل في سبيل الله فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدنا شق غلام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس 60 عورتیں تھیں، 60 بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لا طوفن اللیلہ، کیا آج کی رات میں اپنی بیویوں سے ملوں گا، ساری بیویوں سے ملوں گا۔ فَتَحْمِلَنَّ كُلُّ امْرَأَةٍ، پھر ساری عورتیں حاملہ ہوں گی۔ ولدنا فارسن، اور سب کے سب عورتوں سے جو بچہ پیدا ہوگا سب سپہ سالار ہوگا، شہسوار ہوگا، جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا۔ تو کہتے ہیں وہ اپنی ساری بیویوں سے ملے، مگر ان میں سے ایک ہی بیوی کو بچہ پیدا ہو، وہ بھی بچہ ناقص پیدا ہوا، نہ آدھا پیدا ہوا۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان سلیمان استثنا، اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ پڑھ لیتے لحملت کل امرات، تو ساری عورتوں کو بچہ پیدا ہوتا۔ فولد فارسن، سب لوگوں کو شہسوار بچہ پیدا ہوتا جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا۔ اس میں بھی یہی بات ثابت کریں کہ اللہ کی مشیت غالب آ جاتی ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحضاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي
يعوده. فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي طهور بل هي هما طفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنام اذن. اس حدیث کو بیان کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے پاس اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو یہ دعا فرمایا لا باس طہور انشاء اللہ، کہ کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ پاک کرے گا انشاءاللہ. تو عربی نے کہا طہور پاک کرے گا، بلکہ یہاں تو بیماری ہے، یہ جو بخار ہے، ہما ہے، جس سے ایک بوڑھا آدمی اتنا تڑپ رہا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تب ایسی بات ہے. اس میں بھی انشاءاللہ کا لفظ آیا ہے، یعنی لا باس طہور انشاءاللہ، یہ دعا میں یہ جملہ ہے. یہی جب کسی سے ملنے جائے تو یہ دعا کرے، جب کوئی بیمار سے ملنے جائے لوگ تو یہ دعا کرے لا باس طہور انشاءاللہ. آگے چلتا ہوں. قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا حشیم عن حسین عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي حين ناموا عن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا حوائجهم وتوضؤوا الى ان طلعت الشمس وابيضت فقام فصلى. انتهى. عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ایک روز ہو بیدار نہ ہو سکے، نماز ان کی قضا ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها حین شاء. ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها حین شاء، اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح کو قبض کر لیا جب چاہا اور واپس کر دیا جب چاہا. فقضوا حوائجہم، پھر وہ حاجات ضروریات سے فارغ ہوئے اور وضو کیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گئی اور صاف ہو گئی، کلیئر ہو گئی. اور بیضت، پھر وہ کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی. اس میں بھی روح کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو قبض کر لے، اللہ چاہے تو اس کو رد کر دے، واپس کر دے. آگے ایک حدیث ہے، پڑھ دیتا ہوں. اب چند حدیث اور بھی باقی ہے. قال حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا ابراہیم عن ابن شهاب عن ابي سلمة والأعرج قال حدثنا اسماعیل حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسيد بن مسيب ان ابا هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يسقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري كان في من صاعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اور یہودی میں سے ایک شخص، دونوں کے درمیان گالی گلوز ہوئی. تو مسلم نے کہا قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پر منتخب کیا ہے
اور انہوں نے قسم کھائی. پھر یہودی نے قسم کھائی، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام عالم پر منتخب کیا ہے. تو مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اس کے پاس، پھر یہودی کو مارا، چانٹا مارا. اس یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو معاملہ ہوا تھا مسلمانوں کے درمیان، اس کے درمیان اور اس مسلم کے درمیان اس کو بتایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دو، کہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن جب بے ہوش ہو جائیں گے تو میں پہلا شخص ہوں گا جو بے ہوشی کے بعد افاقہ اور ہوش میں آؤں گا. تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے کنارہ پکڑے ہوئے ہوں گے. مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ بے ہوشی ہوئی ہوگی اور وہ مجھ سے پہلے صحت یاب ہو کے باہوش ہو گئے ہوں گے، یا یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے اس کو استثناء قرار دے دیا ہوا، اس کے اوپر بے ہوشی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو چونکہ دنیا میں بھی بے ہوش ہوئے تھے جلوہ کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنیٰ کر دیا ہو اس دن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تو نام لیا ہے لا تخیرونی علی موسیٰ، لیکن کسی حدیث میں ہے لا تخیرونی علی الانبیاء، کہ کسی نبیوں پر مجھے فضیلت مت دو. یہ ہے کمال. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور بہترین نبی ہونے کی ایک بڑی مثال ہے. اس میں بھی استثناء کا لفظ ہے، اگر اللہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے استثناء کر دے. چند حدیث اور پڑھتا ہوں. قال حدثنا اسحاق بن ابي عيسى اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا شعبان قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ياتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون ان شاء الله. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینے کے پاس دجال آئے گا، مگر وہاں فرشتوں کو اس کی گارڈنگ کرتے ہوئے، اس کی حراست کرتے ہوئے پائے گا. پھر وہ دجال مدینہ کے قریب نہیں آئے گا، نہ طاعون آئے گا انشاءاللہ. یعنی مدینے میں دجال نہیں آئے گا، نہ طاعون آئے گا. دو باتوں کی یہاں جو ہے مثال ہے. حدیث ہے قال حدثنا ابن یمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت فرید ان شاء اللہ ان اختبی دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ. انتہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا ملے گی. ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے، ہر نبی کو ایک دعا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعوت کو میری امت کے قیامت کے لیے شفاعت کے طور پر ہو.
اور اس باب میں اور بھی حدیث باقی ہے، لیکن آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. انتہا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.